اچھا میڈم یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو سوشل ایشوز ہیں، جو ایمرجنگ سوشل ایشوز ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ہوں۔ جی تھینک یو۔ پاکستان میں ویسے تو بے شمار سوشل ایشوز ہیں، لیکن اگین میں کیونکہ ایک پرٹیکولر لینس سے چیزوں کو دیکھتی ہوں، اپنے جینڈر لینس سے چیزوں کو دیکھتی ہوں، میرے لیے جو چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں میں ان پہ زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کروں گی۔ ویسے تو جنرلی پاورٹی از اے بگ ایشو اینڈ اٹس اے ایشو فار ایوری ون اینڈ دین لیک آف ریسورسز از اے بگ ایشو، اکنامک ایشوز آر دیئر، رائٹ؟ لیکن ایز اے سوسیولوجسٹ جو چیزیں مجھے بہت زیادہ پنچ کرتی ہیں وہ ہیں related to issues related to women. For example, honor killing is a big issue, which shatters me when کیونکہ بہت اکثر بہت فریکوینٹلی آپ نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز ملتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ فلانی خاتون کو مارا گیا آنر کے لیے۔ اٹس ویری کامن، اسپیشلی جو ہے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ یہ چیز، اور پچھلے دنوں میڈیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا کیس ان بلوچستان، جی جس جی، میں ایک وہ ایک سردار میں نے جس میں آنر کے لیے جو honor- کو مارا، تو آنر کلنگ از اے بگ ایشو۔ اینڈ دین فار می چائلڈ ابیوز از اے بگ ایشو، اٹس اے بگ سوشل ایشو، دو اٹ از کنسیڈرڈ ٹیبو، وی ڈونٹ لائک اسپیکنگ اباؤٹ اٹ، لیکن میرا خیال ہے کہ ایز اے سوسیولوجسٹ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ جب ہم کسی چیز پہ بات کرنا شروع کریں گے پھر وہ مسئلہ حل جی ہو ہاں، سکتا جب ہم اس کو ہے۔ جی ہائی لائٹ کریں گے تو اس پہ ڈسکشنس ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی کیونکہ فیلڈ بھی یہی ہے، ایکسپرٹس بھی آپ کی یہی ہیں، تو آپ کیا سجیشن دیں گی کہ یہ جو خواتین کے لیے جو ان کو گھروں میں وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں، ان کی آنر کلنگ کی جاتی ہے، تو ان چیزوں کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جی، اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن، اور اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے میرے پاس ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس چیز کو، اس ایک سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں پوری جو ہے فیمنسٹ ویو اس کے آس پاس گھومتی ہے کہ فیمیل کو رائٹس کیوں نہیں ملے، کب ملے، کتنے ملے، ایک پوری ہسٹری ہے، گلوبل ہسٹری ہے۔ پاکستان کے ریفرنس سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو میجر چیلنج ہمارے لیے ان دا وے آف getting rid of this problem is the social structure. Patriarchy کا نام جس کو ہم دیتے ہیں سوسیولوجی کے اندر، patriarchy itself is a term جس کا مطلب ہے male dominance، جس میں کنٹرول جو ہوتا ہے مرد کے پاس ہوتا ہے۔ تو اب یہ پرابلمٹک کیوں ہے؟ یہ پرابلمٹک اس لیے ہے کیونکہ پیٹریارکی جو ہے آپ کو اٹ سارٹ آف پٹس دیٹ فورس آن یو کہ یو کین ناٹ کنٹرول دیٹ پرٹیکولر پرابلم، رائٹ؟ اب اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ پیپل، صحیح۔ اور ایجوکیشن کا مطلب صرف اسکولنگ نہیں ہے، ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایٹیچیوڈ چینج کر لیں، اور اس ایٹیچیوڈ کو چینج کرنے کے لیے بے شمار طریقے یوز کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں کہ سب کو اسکول بھیجیں، اسکول بھیجنا از ویری امپورٹنٹ کیونکہ اسکولنگ سے لوگوں کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن ادر دین دیٹ ایٹیچیوڈ کو چینج کرنے کے لیے آپ ان ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کو یوز کریں، آپ میڈیا کو یوز کریں، آپ اپنے ڈراموں میں ایسی چیزیں دکھائیں جس میں آپ بتائیں کہ پیٹریارکی از بیڈ، violence is bad, honor killing is bad, child abuse is bad, so you can use that platform. اچھا، اس کے علاوہ جو چیز جس پہ میں ہمیشہ اپنے کام میں، اپنے پیپرز میں emphasize کرتی ہوں وہ یہ کہ we need to work on men. ہم یوزلی ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ عورتوں پہ کام، مطلب انہی کو جی بہتر کرنے کی جی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی کو ٹھیک کر کے مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے، کیونکہ مسئلہ تو دوسری طرف سے آ رہا ہے نا، تو جہاں سے مسئلہ آ رہا ہے the people who are actually causing that problem, we need to work on them as well. تو دونوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے، مردوں کے ایٹیچیوڈ پہ، ان کے بیہیویئر پہ کام کرنا چاہیے۔ تو پھر اور ایک اور چیز جس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے لیجسلیشن، کہ ہم لیجسلیشنز بنائیں۔ ہمارے ملک میں بے شمار لیجسلیشنز ہیں 2010 کے بعد، بہت زیادہ اراؤنڈ 12 پرو ویمن لیجسلیشنز اس ملک میں آئی تھی، جس میں سے ایسٹ کنٹرول، وائلنس کنٹرول، ہیرسمنٹ لاز، اور پتہ نہیں کتنے لاز جو ہیں بنی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے لاز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ لوگ اس کو رپورٹ نہیں کرتے، بیکاز اٹس کنسیڈرڈ ایز اے پرائیویٹ افیئر، اور مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کو جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے میرے خیال میں دیر از نو سنگل آنسر، اس کا کوئی سنگل حل نہیں ہے۔ وی نیڈ ٹو ورک along all these issues in order to لیکن ہم اپنے طور پہ جیسے اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کرنی چاہیے اور ان کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خواتین کو بھی ان کے حقوق کا بتانا چاہیے، اور خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بتائیں
کہ کیا شریعت سے دوری بھی اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو خواتین کو بہت رسپیکٹ دیتا ہے اور ان کے لیے یہ سارے اگر دین میں دیکھا جائے تو خواتین کو بہت اعلیٰ مقام دیا گیا. پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہمارے عرب کے معاشرے میں خواتین کے حالات تھے، تو اس کے بعد آج کتنی رسپیکٹ اور صحیح ہے. شریعت میں ان چیزوں کو دیا گیا. تو اس معاملے میں آپ کیا کہتی ٹھیک ہے، ہیں؟ ایسا ہی ہے. تھینک یو فار برنگنگ دیٹ اپ. کیونکہ دیکھیے اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ. ٹھیک ہے، اسلام ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ ہاؤ یو کین ایکٹ ایکولی ٹورڈس بوتھ جینڈر. یہ بھی اسلام میں قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا کہ عورتیں کم تر ہیں. اگر ٹھیک ہے، اگر انہیریٹنس کی بات ہوئی ہے کہ کم ملنا چاہیے عورت کو، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے کہ آپ کو ایک حصہ یہاں سے آئے گا، ایک باپ سے ملے گا، ایک ہسبینڈ سے ملے گا. تو اٹ مینس کہ اسلام نے ہمیں پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا کے دیا ہے کہ اگر آپ اس کو ایز اٹ از فالو کریں تو ایوری ون ول گیٹ ایکول شیئر. لیکن اب پرابلم اگین امپلیمنٹیشن کی ہے، انٹرپریٹیشن کی ہے. اسلام کو ہم کون کس طریقے سے انٹرپریٹ کر اور امپلیمنٹ، جہاں پہ اگین یہاں پہ the religion itself is very closely aligned with the structure. جہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ فائدہ ہے تو وہاں پہ اسلام کی اس طرح کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر ہم اسلام کو، شریعہ کو ان ٹرو اسپرٹ فالو کریں تو ڈیفینیٹلی دس ول سالو اے لاٹ آف پرابلم.